تو ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ایک طرف 12,000 جادوگر، مقابلہ تیار ہے کہ بھائی اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، کون سانپ بناتا ہے، کون کس کا اژدہا بنتا ہے۔ اچھا، یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تھے، اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ یہ قالا یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ تو کہا کہ اے اللہ میں اس سے کبھی اپنی بکریوں کے لیے پتوں کو توڑتا ہوں، لگی کا کام کرتی ہے میرا عصا کبھی لگی کا کام کرتا ہے۔ کہا اور کیا کرتے ہو؟ کہا کبھی تکیہ بنا لیتے ہیں۔ کہا اور اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا مولا کبھی اس سے راستہ تلاش کرتے ہیں، بہت سارے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے ڈال دو، اسے زمین میں پھینک دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین میں پھینک دیا، وہ جیسے ہی زمین میں گرا خطرناک اژدہا بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام بھاگنا موسیٰ علیہ السلام نے شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھائی ایک فطری چیز ہے نا، سانپ کو اژدہے کو دیکھ کے ڈرنا، یہ کیا ہے؟ ایک فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی ہے۔ انسانی فطرت تو سب کے اندر ہوگی، جو انسان ہوگا اس کے اندر انسانی فطرت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ مولا میں بھاگ رہا ہوں، اتنا خطرناک اژدہا۔ اچھا، اس اژدہے کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ دیکھو جو پتلا سانپ ہوتا ہے نا، پتلا، اس کے اندر زہر زیادہ ہوتا ہے، وہ خطرناک ہوتا ہے، اس کی پھنکار اور زہر خطرناک ہوگا۔ بڑا اور لمبا جو اژدہا ہوتا ہے وہ موٹا زیادہ ہوتا ہے، اس کی اسپیڈ کم ہوتی ہے اور اس کے اندر زہر بھی اتنا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس سانپ کے اندر جو زہر تھا وہ پتلے والے سانپ کے جیسا تھا، اسپیڈ تھی وہ بھی پتلے والے سانپ کی جیسی تھی، اور تھا لمبا چوڑا خطرناک جو پورے محل کو نگل لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرا ہے ہنستے ہنستے، مسکرا کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نبی موسیٰ نے ایسی دوڑ لگائی کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ بھائی اگر انسان دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے اگر رک جائے، پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے تو اس کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ بھائی اگر ہم رکیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ آ رہا ہے پیچھے کہ نہیں آ رہا ہے، تو میری اسپیڈ کم ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، تفسیر سنا رہا ہوں قرآن کی آپ کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب دوڑتے دوڑتے بہت آگے پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ رک جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تو وہ اژدہا بھی رک گیا۔ کہا موسیٰ اس کو پکڑ لو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہی تو نکال رہا ہوں، ڈر ہی تو تمہارا نکالنا ہے۔ تو کہا کہ مولا یہ مجھے معاف کر، کیا کہہ رہا ہے، میں اسے کیسے پکڑ لوں، میں اسے کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ تو کہا کہ موسیٰ پکڑ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ہاتھ میں پنی یا جو بھی اس زمانے میں کپڑا یا جو بھی چیز ہو اس کو ہاتھ میں پہنا۔ بھائی ڈوبنے والے کے لیے تنکے ایک سہارا کافی ہے، حالانکہ اگر وہ سانپ یا اژدہا کاٹنے پائے گا تو پنی کا بچا لے گی، لیکن یہ فطری چیز ہے، ایک فطرت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پنی پہنی اور پونچھ کی طرف سے اس کو پکڑنا شروع کیا۔ تو اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا ڈر لگ رہا ہے۔ کہا ڈر ہی نکالنا ہے موسیٰ، پنی اتارو اور اس کے منہ کو جبڑے کے اندر ہاتھ ڈالو، منہ پکڑو اس کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ کام مجھ سے مت کروا، موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک خوف پیدا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ یہ کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ کی گارنٹی پہ، اللہ کی ضمانت پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کے منہ کو پکڑا۔ تو جیسے اس کو پکڑا وہ ایک دم سانپ سے اژدہے سے لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، یہ ابھی تو تھا اژدہا، ایک دم پہلے لاٹھی تھی ایک دم اژدہا بنا، اب اٹھایا پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی۔ اب اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون، اے میرے نبی جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہاں پر بھی ایک فطری چیز موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ اللہ میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میری بیوی کیسے کھائے گی، اگر اس نے مجھے مار دیا، مجھے ختم کر دیا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ ایک فطری چیز یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بیان کی۔ اللہ نے پہلے تو کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ، کہا اب فلاں فلاں جنگل میں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، خطرناک ایک پتھر تھا، اللہ نے فرمایا اس پتھر پہ عصا مارو، عصا مارا پتھر ٹوٹ گیا، اس کے نیچے ایک اور پتھر کا، اس پہ بھی مارو، وہ مارا وہ بھی ٹوٹ گیا، اس کے نیچے ایک اور پتھر کا، اس پہ بھی مارو، اس کے نیچے
ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس پتھر کو جب موسیٰ علیہ السلام نے توڑا ہے تو اس کے اندر ایک بہت چھوٹی سی ایک مخلوق بیٹھی ہوئی کچھ کہہ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کان لگاؤ، دیکھو تو ذرا یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سننا شروع کیا، کان لگائے تو وہ کہہ رہی تھی کہ اے وہ ذات جو مجھے 3 خطرناک پتھروں کے اندھیروں میں بھی نہیں بھولتا ہے اور مجھے یہاں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا اب میں سمجھ گیا، اب مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں، اب میں جا رہا ہوں فرعون کے پاس، اب چاہے میں رہوں یا مجھے وہ شہید کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو تمہیں بیوی بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ فطری چیز ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ بھائی بیوی بچے کیا کریں گے، یہ شوہر کے اوپر ضروری ہے نا کہ بیوی بچوں کی فکر کرنا۔ تو نبی کی فطرت ہے، وہ پوچھے گا کہ بھائی ہماری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، کیونکہ ذمہ داری ہے ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اب کوئی فکر نہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ تو جب یہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، اس نے 12,000 جادوگروں کو مقابلے میں بلایا۔ اچھا، یہ جو 12,000 جادوگر آئے ہوئے تھے نا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا ہاتھ میں پکڑ کے، موسیٰ علیہ السلام والے کپڑے پہن کے، موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن کے اسی شکل و صورت میں آئے۔ تو 12,000 ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو اپنا جادو کیا ہے تمہارے پاس، بناؤ سانپ۔ انہوں نے کسی نے رسی ڈالی، ڈنڈے ڈالے، کسی نے کچھ، وہ سانپ بن گئے چھوٹے چھوٹے اور لہرنے لگے۔ اور اس دور کے جو سب سے مانے جانے جو شخصیتیں تھیں، جو جادوگر تھے، ان سب کو فرعون نے بلایا ہوا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ اب آپ اپنا عصا ڈال دو۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ خطرناک اژدہا بن گیا اور اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا، سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ تو کیا ہوتا ہے، فرعون دنگ رہ گیا۔ وہ جو لوگ آئے تھے نا 12,000 جادوگر، وہ پریشان رہ گئے، کہنے لگے کہ یار یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادوگر 1 منٹ میں پہچان لے گا نا کہ کیا جادو ہے کیا نہیں ہے۔ جادوگر وہ تو جان ہی رہا ہے کہ کتنا جادو میں طاقت ہے اور کیا جادو سے ہو سکتا ہے۔ بعض مرتبہ جادوگر نظر بندی کرتے، تو اس نے جادوگر سمجھ گئے کہ یار یہ جادو تو نہیں ہے نا، یہ ہم سب سے بڑے جادوگر ہم ہیں پوری دنیا کے، اور ہمارے جادو کو اس نے 1 منٹ میں ختم کر دیا، جادو ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جادو نہیں بلکہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ 12,000 جادوگروں نے کیا کیا، جادوگروں ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ کر اسلام ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے دین کو قبول کر لیا، اور ان لوگوں نے ان پر ایمان لے آئے۔ یہ فرعون کیا کرتا تھا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے تھے ان کی سزا رکھی تھی کہ جو ایمان لائے گا موسیٰ پر، موسیٰ کے خدا پر، ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک طرف کا پیر کاٹا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب 12,000 جادوگر ایمان لے آئے تو اس نے ان کا بھی وہی حال کیا، ایمان تو خود نہیں لایا لیکن اس نے ان جادوگروں کے ہاتھ، 12,000 جادوگروں کے ہاتھ کو کٹوایا اور ان کے پیروں کو کٹوا دیا۔ جب ان کے ہاتھ اور پیر کٹے وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ بتا، یہ لوگ جو میرے مقابلے میں آئے تھے، مجھ سے میری نقل اتار کے آئے تھے، میرا مذاق بنانے کے لیے میرے جیسے کپڑے پہن کے آئے، میری طرح لاٹھی پکڑ کے آئے، میری طرح پگڑی باندھ کے آئے، میری طرح داڑھی رکھ کے آئے، تو نے انہیں ایمان کی دولت سے کیسے نواز دیا؟ بھائی یہ تو میرے سخت دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ، جب یہ تیری طرح کپڑے پہن کے آئے، جب انہوں نے آپ کی طرح لباس پہنا، جب آپ کی طرح انہوں نے آپ کی نقل اتار کے آئے، مجھے اچھے لگے، مجھے اپنے نبی، اے میرے نبی موسیٰ مجھے آپ کے بھیس میں لگے، آپ کے کپڑوں میں لگے، مجھے اچھے لگے، میں نے جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اے میرے نبی آپ کے کپڑے انہوں نے پہنے تھے، بھلے نقل اتارنے کے لیے پہنے تھے لیکن مجھے اچھے لگے، میں نے جنتی بنا دیا۔ تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے، نبی کے دیے ہوئے کپڑوں کو پہنیں گے، نبی کے دیے ہوئے زندگی کی گزاریں گے، تو ہمیں اللہ جنت نہیں دے گا؟ تو بھائی